السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ عمل پہلے کئی خواتین نے اس کو آزمایا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ یا لطیف یا ودود، اس عمل کی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں آپ نے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل ایک میری بہن نے پہلے کیا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس پر ایک فتویٰ صادر کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے، میرا جس سے محبت کرتی ہوں، جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، جو میرا آنے والا ہسبینڈ بننا چاہتا ہے آنے والے وقت میں، تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس روزگار بھی نہیں تھا اور اس کے گھر والے بھی نہیں مانتے تھے، اور میری والدہ تو میری بات پر راضی تھی، لیکن اس کے پاس گھر نہیں تھا لڑکے کے پاس۔ تو میری والدہ نے کہا اگر اس کے پاس گھر ہو اور پھر میں اس کو آپ کا رشتہ دے دوں گی، اگرچہ اس کے گھر والے مانے یا نہ مانے۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارے بزرگوں نے اس کو جو عمل بتایا تھا وہ آج عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ چاہتے ہیں، اس سے ایک تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرا آپ کو روزگار بھی مل جاتا ہے، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ گھر بھی اس کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں مکمل استفادہ حاصل ہو، مکمل فائدہ حاصل ہو، تو آپ پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت قیمتی وظیفہ ہے، اس لیے آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اور دوستو، سب سے پہلے میری ایک آپ سے بڑی محبت سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور آگے ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیے گا کہ تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، بہت سے میرے ماؤں بہنوں، بہت سے میرے بھائیوں کے یہ شکوے شکایت ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں تاثیر نہیں ملتی۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، ان کو میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، میں مختصر ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ مسلسل اس عمل کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اگر چلتے پھرتے نہیں بھی پڑھ سکتے تو پھر کم از کم صبح و شام ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی ضرور کیا کریں۔ اس سے آپ کے عمل میں آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی اور آپ کے عمل میں تاثیر پیدا ہوگی، کیونکہ یہ اکثر شکوہ شکایت ملنے میں آیا ہے کہ ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا، تاثیر نہیں ملتی۔ اب ہم کہاں جائیں، کس سے وظیفہ کریں؟ جس سے بھی لے کر کرتے ہیں ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ رو رو کر یقین جانیں، ہمیں خود تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہمارے بس میں ہوتا، ہم ان کے لیے کچھ کر دیتے۔ لیکن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ بڑا آزمودہ عمل ہے، اس سے کئی لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں۔ وہ خواتین، وہ میری مائیں بہنیں جو پریشان ہوتی تھی کہ اب ہم کیا کریں گی، ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا، ہم کدھر جائیں، کون سے در جائیں، کس سے جا کر بات کریں، کس سے مدد طلب کریں۔ تو میرے دوستو، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس سے ہی اپنا سوال کیا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی ساری مایوسیاں، آپ کی ساری پریشانیاں اللہ ختم فرما دے گا، اور آپ کو ایسا اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا فضل ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دوستو، اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ یا لطیف یا ودود، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبت والے، لطافت والے اور محبت والے نام ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب میں وظیفے کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، بڑے دھیان سے۔ ایک بار سمجھنا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ اجازت کے لیے ہم نے شرط رکھی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ تو اس لیے دوستو، آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم بڑی محنت کے ساتھ آپ تک یہ وظائف پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ 3 تسبیحیں جو آپ نے پڑھنی ہے باوضو پڑھنی ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، 5 سے 8 منٹ سارا وقت لگتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ دوسرا، کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو عشاء کے بعد کریں۔ عشاء کے بعد اس وجہ سے، یا فجر کے وقت یا عشاء کے وقت، اس وجہ سے کہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے
اور آپ کے کانوں میں کسی اور کی آواز نہیں پڑتی، خاموشی میں تنہائی میں کریں، جہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو، بچوں کا آنا جانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، صرف اسی کا تصور ہو جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، یا وہ آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ذہن میں ہو کہ وہی کام کرنے والی ہے، وہی مدد فرمانے والی ہے، تو آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے 3 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ اس عمل کے ساتھ ہوگا کیا؟ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، یا کوئی بھی فساد ہے، یا کوئی رشتہ دار ہیں وہ شادی کے لیے راضی ہوتے ہیں، کچھ لوگ راضی نہیں ہوتے، تو پھر آپ نے اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں رشتہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل بھی چاہتا ہے میرا وہیں پر رشتہ ہو جائے، میری شادی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ آپ نے پھر ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے 3 تسبیحاں یا لطیف یا ودود کی پڑھنی ہے۔ ترتیب یہی رکھنی ہے، یا لطیف یا ودود کی، اور یہ نہیں کرنا کہ یا ودود پہلے اور یا لطیف بعد میں، نہیں، یا لطیف یا ودود، یہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے اور کوئی بھی فسق و فساد ہے، آپ کے بارے میں لوگوں کا تصورات درست نہیں ہے، غلط ہیں، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کے غلط خیالات رکھتے ہیں، ان خیالات کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو واش کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں محبت ڈالنے کے لیے، دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے بھی اس عمل کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کا ہے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کیا ہے کہ جب اس عمل کو کریں، منہ کے اندر تھوڑی سی چینی رکھ لیں، تھوڑی سی، زیادہ مقدار میں نہیں، آپ نے تھوڑی سی شوگر رکھنی ہے اپنے منہ کے اندر، تاکہ آپ کے عمل میں مزید تاثیر پیدا ہو، اور تھوڑی سی خوشبو آپ نے اپنے جسم پر لگانی ہے۔ دوستو جیسے کہ اگر کوئی نفرت کا عمل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی ایسے چیز بتاتے ہیں جو کڑوی ہوتی ہے، جیسے لیمو ہے یا اسی طرح نشادر ہے، ان چیزوں کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جب محبت کا عمل دیا جاتا ہے تو اس میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس سے اس کے عمل میں، اس کے کرنے میں اور بھی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں اس عمل نے 2 دن میں کام کرنا ہوتا ہے، 2 دن بعد تاثیر ملنی ہوتی ہے، 1 دن ہی میں اس کا اثر آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ جب آپ محبت کا کوئی بھی عمل کریں، اگر یہ نہیں بھی کرتے، کوئی بھی آپ عمل کریں، تو آپ نے پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی خوشبو بھی اپنے جسم کو ضرور لگانی ہے، اور خوشبو لگا کر پھر آپ نے مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، اس کی 3 تسبیحیں مکمل کرنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ بعض دوست 2-3 مرتبہ پڑھ کے بس نہیں، آپ نے اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں 3 تسبیحیں یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے کہ ڈیلی آپ کہاں بیٹھیں گے، کہاں آپ ایک جگہ کو مقرر کریں گے، اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے، اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے باوضو رہیں۔ آپ کا جب وضو ٹوٹے دوبارہ کر لیں، چلتے پھرتے، ویسے تو وضو آج سردیوں میں کم ہی ٹوٹتا ہے، آپ چلتے پھرتے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، اس کا تصور کر کے پڑھتے رہیں۔ جب بھی ادھر ادھر دھیان ہو تو کوئی بات نہیں، آپ بس اس الفاظ کو جاری رکھیں اور نیت یہ رکھیں، شروع میں دن جب شروع ہو تو آپ 3 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر جب اس عمل کو رات کو ختم کریں تب بھی پڑھ لیں۔ اگر درمیان میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔